بلاول صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس سے وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا جو ایک روایت چلی آ رہی تھی، جس وقت چاہتے تھی کوئی کورٹ ان کو گھر بھجوا دیتے تھی، اب وہ راستہ رک گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ کیا یہ راستہ رکا ہے صرف ججوں اور کورٹس کی حد تک، کیونکہ جانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے، ایک اور طریقہ بھی اختیار ہوتا رہا ہے، اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ کیا سارے راستے آپ بند کر دیے ہیں؟ سعید غنی صاحب، آپ کا تجزیہ کیا ہے اور معلومات کیا ہیں؟ صاحب دیکھیں، ایک تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر میں درست سمجھا ہوں تو وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے شاید جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس طرف آپ کا اشارہ ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں کبھی کوئی ایسی چیز کی بھی ہے تو انہوں نے کاندھے استعمال کیے ہیں عدالتوں کے، اور اس سے پہلے مارشل آ جاتے تھے، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں یہ آسان ہوگا کہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو پوری کو اٹھا کے پھینک دیں کہ یوسف رضا گیلانی ہو یا نواز شریف ہو، ان کو نکالنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا گیا۔ اب تو اگر عدالتوں پہ اس اختیار پہ پابندی ہو جائے یا کوئی ایسے احتیاطی اقدامات کر لیے جائیں کہ عدالتیں اعلی کار نہ بنے، تو پھر وہ دوسری طرف جو آپ کا اشارہ ہے، جو میں سمجھاؤں، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا ہے، تو وہ شاید مجھے اس وقت ممکن نظر نہیں آتا۔ جو بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ملک میں جو پیدا ہوا، ابھی سے نہیں، میں نہیں کہتا کہ آج کے دور میں صرف کوئی ایک کسی چیف جسٹس کی بات نہیں ہے، پچھلے 5-6 چیف جسٹس خاص طور پہ افتخار محمد چودھری کے بعد جتنے آئے، انہوں نے مفروض کر کے رکھا اسمبلی کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی۔ اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ہمیشہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے زیادہ بااختیار نہ عدالت ہے نہ کوئی اور ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک اختیار ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو چیلنج جو ہے عدالتوں کو کرنے کا کوئی اختیار ہونا نہیں چاہیے۔ تو اگر اس کے اوپر ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھ کر کچھ اقدامات کیے گئے ہیں تو ہمیں امید ہی رکھنی چاہیے کہ شاید جو ماضی میں ہوا تھا اب وہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا سعید صاحب، یہ بتائیے کہ فاروق ستار صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو وہ ایم کیو ایم کی ہوگی۔ کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ صوبائی مالیاتی کمیشن بنے، صوبوں کو ان کے حق ملیں؟ ہم نے دیکھا کہ وسیم اختر صاحب نے ایک بھرپور کیمپین کی تھی، میئر ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ رولا ڈالے رکھا، اپنا رونا پیٹا جاری رکھا کہ آپ فنڈز نہیں دیتے۔ تو کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ؟ ایک تو اس ایشو کو صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تک محدود رکھنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بلدیاتی اداروں کے لیے آئین کے اندر اگر آرٹیکل 140A جو ہے موجود، تو وہ پورے ملک کے لیے ہے، چاروں صوبوں کے لیے ہے۔ اور اگر تو باقی تمام صوبوں نے کوئی ایسا قانون بنا لیا ہے جو صوبہ سندھ کے مقابلے میں بہت زیادہ زمین اور آسمان کا اس میں فرق ہے، تو پھر تو شاید یہ مطالبہ کسی حد تک جائز ہوگا کہ صوبہ سندھ میں بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ بلدیاتی ادارے بھی بااختیار ہو جائیں۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے 15 میں بھی الیکشن کروائے، پھر ابھی ہم نے 1.5 برس 2 برس پہلے دوبارہ بلدیاتی الیکشنز کروائے، اور اس الیکشنز میں تمام جماعتوں نے حصہ بھی لیا۔ ایم کیو نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کی وجوہات یہ نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ جہاں تک 27ویں ترمیم فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی ہوگی، تو ظاہر ہے پھر اگر 27ویں ترمیم جب آئے گی تو تمام جماعتوں کو یہ اختیار ہے، ان کا حق ہے کہ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اگر ہم اسے اتفاق کریں گے تو اس کو سپورٹ کریں گے، اتفاق نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ اور جس طرح ارشاد عارف صاحب نے خود کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آئینی ترامیم میں حتی الامکان جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے، اور جتنی زیادہ جماعتیں اس پہ اتفاق کریں گی، اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے لوگوں میں اور قوم میں وہ زیادہ معتبر ہوگی اور وہ بڑھے گی۔ تو اگر تو کوئی ایسی کنٹروورشل چیز آئے گی جس پر مختلف جماعتوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید کامیاب ہو سکے گی۔ اور ہم اوپن ہیں، ہم ڈسکس کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بالکل کھلے ہیں ہمارے دروازے، ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ جو پروونشل فائنینس کمیشن ہے، اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ اس کے اجلاس ہونے ہیں، میں خود چونکہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کا سپورٹر رہا ہوں کہ پی ایف سی ہونا چاہیے،
اور اس کے مطابق جو ہے جو قانون میں ہے جو ہمارے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں موجود ہے اس کے مطابق فنڈس جو ہیں وہ تقسیم بھی ہونے چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ حکومت نے 2023 کا جو ہمارا بجٹ ہم نے پاس کیا تھا اس میں بلدیاتی اداروں کے لیے جو فنڈز رکھے گئے تھے وہ تقریباً 82 بلین تھے, اور اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 160 ارب روپے ہیں. تو تقریباً 100% اضافہ ہم نے کیا ہے. جو یو سیز کو ہم پیسے دیتے تھے اس میں ہم نے 100% زیادہ اضافہ کر دیا ہے. ہم نے OZT تمام کونسلز کی بڑھا دی ہے. تو ہم فائنینشلی طور پر جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, دستیاب ہیں, اس میں رہتے ہوئے ہم وہ فنڈز ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ بتائیں سعید صاحب, یہ بتائیں کہ اب کامران مرتضیٰ صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے, بڑا کلیدی کردار ہے ان کا 26ویں آئینی ترمیم میں. ان کا یہ دعویٰ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اتفاق کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, بہرحال یہ بات ہو گئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جائے گا, اور یہ بھی ان کی جانب سے رکھا گیا تھا کہ پہلے آپ اس کو نوٹیفائی کریں. لیکن آخر میں جب کمیٹی میں گئے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہو گئے, 8 لوگ ایک طرف ہو گئے, اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر نہیں ہوا, جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس لگا دیا گیا. کیا واقعتاً آپ کے علم میں ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی, اور اگر موجود تھی تو پھر ڈاج کیوں کیا گیا مولانا کو, JUI کو؟ دیکھیں, میں سچی بات یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں, لیکن ممکن ہے تو کوئی ایسی بات ہوئی ہو, کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب ان کافی جو کلوز ڈور میٹنگز ہوئی ہیں اس میں موجود ہوئے ہوں گے وہ. لیکن اگر میں یہ بات مان لوں کہ یہ طے ہوا تھا, تو پھر تو یہ جو 3 سینئر جو موسٹ ججز تھے ان کے پینل میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنانے کا جو ایک رکھا گیا ہے آئین کی ترمیم کے ذریعے طریقہ کار, تو وہ تو پھر ختم ہو جانا چاہیے تھا, اس کی تو کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو JUI کا یہ خیال تھا کہ اسی طرح ہونا چاہیے, تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ صرف سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانے پر اتفاق کر لیتے. لیکن جب آپ ایگری کر جاتے ہیں کہ جی 3 ججز میں سے کسی ایک کو ہونا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 3 ججز میں سے کوئی ہوگا, پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر آدمی ہونا چاہیے. تو خیر ہو سکتا کہ بات ہوئی ہو, انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو. اور یہ تو میں آپ کو یہ کہتے ہیں میں آپ کو ایسا بھی ایک چیز کر دوں, اس میں آپ کو ایک چیز کر دوں کہ یہ تو میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی وہ بتا سکتا ہوں, جس میں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. اور جب یحییٰ آفریدی صاحب ہو گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ منصور علی شاہ جو چیف جسٹس نہیں ہوں گے. اور یہ بات جو انہوں نے کہی وہ مجھے اتنی معلومات ہیں کہ وہ درست کہہ رہے تھے, ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس میں جا کے یحییٰ آفریدی جو ہے وہ کمیٹی میں طے ہوگا. نہیں, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی, اور انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ اصولی طور پر یہ طے کر دیا جائے کہ جی پینل ہوگا, لیکن اس دفعہ پرانے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد پر بنا دیا جائے, اور دونوں طرف کی رہ جائے گی کہ جی سینئر موسٹ بھی بن جائے گا, اور کمیٹی کے سامنے 3 رکنی جو ایک پینل ہے, پینل میں سے انتخاب کی جو شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. یہ ان کا کہنا تھا جناب. ہو سکتا ہے, چونکہ میں ان میٹنگز میں نہیں تھا, ممکن ہے یہ بات ایسی ہوئی ہو, لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ایک بہت اعلیٰ پائے کے جج ہیں, اور ان کو میں ملا کبھی نہیں ہوں, لیکن میں نے 2-4 ان کی جو تقاریر سنی ہے مختلف فنکشنز میں, مجھے بڑے کلیئر ہیڈڈ اور بڑے ٹھیک آدمی لگے, اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھی چیز سے ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب وہ جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں نا 1-2, اس سے شاید ان کا جو ایک امیج لوگوں کے ذہنوں میں تھا وہ تھوڑا سا مجروح ہوا ہے, خراب ہوا ہے. شاید ان کے کاٹ کے کسی جج کو اس طرح لکھنا نہیں چاہیے وہ اب نہیں. لیکن یہ خطوں کی جو تاریخ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شروع کیا, اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے جو 2-3 پوائنٹ اٹھائے, خطوط جو اٹھائے لکھے انہوں نے, تو وہ تو ایک قانونی پوائنٹ تھے کہ جی پہلے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا تو فل کوڈ بلایا گیا تھا, ہم نے طے کیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اب جب اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر دی گئی ہے تو آپ فل کوڈ بلائیں, تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں, چونکہ یہ قانونی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ منصور شاہ صاحب ہوں, عطر اللہ صاحب ہوں, یا کچھ اور 2-4 ججز ہوں, ان کی لاتعداد ججمنٹس ایسی موجود ہیں جس میں وہ پارلیمنٹ کے قانون سازی اور آئین سازی کے اختیار کو بہت مسلمہ طور پر تسلیم کرتے رہے ہیں.
تو خیر یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو آرڈیننس کی حیثیت وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہوئے ایک الگ بات. میں ان کے قانونی نفاذ سے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے کردار کا ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کی ایک ترمیم جو اس کو آرڈیننس کے ذریعے اڑا دیا گیا. یہ پارلیمنٹ ہی قانون بناتی ہے اور پارلیمنٹ اس قانون کو آرڈیننس کے ذریعے بھی چینج کر سکتی ہے اور آرڈیننس ایک مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گی تو پھر وہ آرڈیننس خود ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. اچھا یہ بتائیے سعید غنی صاحب، ترمیم ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے. کل کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی ہمارے ساتھ اس بات کا انکشاف کیا کہ آپ کے پاس یعنی حکومت کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے تھے، اور بلاول صاحب نے بھی حیدرآباد جلسے میں اسلام آباد واپس آنے سے پہلے مولانا کو پیغام دے دیا تھا کہ مولانا ہمارے ساتھ آئیں تو بہت اچھا، نہ آئیں تو بھی اچھا. بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ سب سے پرانی جماعت ہیں، سینئر جماعت ہیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں، کیا ڈیموکریٹک نارمز میں نمبر آپ نے جو پورے کیے اس کی اجازت ہے؟ وہ مناسب تھا کہ اس طریقے سے نمبر پورے کیے جائیں، دوسری جماعت کے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے، جس بھی عوض ملایا جائے؟ دیکھیں، اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی ایفرٹس نہ کرتی تو شاید مولانا صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ان کے ذریعے جو تجاویز تھیں، ایکچوئل جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک پیکیج تھا اس کے اندر، وہ ممکن نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کوششوں کی وجہ سے جو اوریجنل پیکیج تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا حکومت کی جانب سے، اس میں بے پناہ جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں، اور بالآخر ایک ایسی صورت میں وہ آیا کہ پی ٹی آئی نے بھی یہ مانا کہ ہمیں اس پیکیج کے اوپر ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ووٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ریاستی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے لوگ گرفتار ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر دباؤ ہے. تو انہوں نے بھی کسی حد تک جو ہے اس ترمیم سے اتفاق کر لیا تھا. تو اگر تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایفرٹس نہ کرتے، مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ نہ لے کر آتے، تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ممبرز کو پورا کیا جاتا، تو شاید ہم اس سے خوش نہیں تھے. جب ہی ہم نے یہ کوشش کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سازی میں اس طریقے کو استعمال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. جو بات میں نے شروع میں کہی کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جب بھی آئینی ترمیم ہو اس میں کنسنسس جتنا زیادہ ڈیولپ ہو سکے وہ کرنا چاہیے. وہ ایک اچھی روایت اور اچھی بات ہے. آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو اپنایا جائے گا، اور یہ زور زبردستی والی جو ترامیم ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتی.